اس قدر مہنگائی اور اتنا بڑا کنبہ، وقت جوں توں کٹ رہا تھا اور ابا بیچارے ایک کمزور بیل کی طرح سخت مشقت کر کے کنبے بھرا چھکڑا گھسیٹ رہے تھے۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن والدین تعلیم دلوانے سے معذور تھے۔ میں جب محلے کی لڑکیوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتی تو دل سے آہ نکل جاتے۔ ایک روز کتاب لیے بیٹھی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دراصل خیالوں ہی خیالوں میں بہت دور نکل گئی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ شاید میری زندگی میں کوئی ایسا سورج ہے ہی نہیں جو کبھی مجھے اسکول کی جانب جاتے ہوئے دیکھے گا۔ والد صاحب اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے میری محویت دیکھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے کہ کہیں ان کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ انہیں رونے کا سبب بتاتے ہوئے کہا کہ میں اسکول جانا چاہتی ہوں، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے دوسری جماعت سے ہٹا دیا تھا، وہی کتابیں بار بار پڑھتی رہتی ہوں اور سوچتی رہتی ہوں کہ میری اسکول جانے کی خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ کاش میرے اتنے وسائل ہوتے کہ تم کو پڑھا سکتا، تم لوگوں کی روزی روٹی بامشکل پوری کر پاتا ہوں۔ اگر گھر پر رہ کر پڑھ سکتی ہو تو میں تم کو اپنے دوست کے بیٹے کی کتابیں لا دیتا ہوں۔ وہ بچہ اب تیسری پاس کر چکا ہے، اس کے پاس پچھلی جماعت کی کتابیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے یہ بھی منظور کر لیا۔ ابا جان نے مجھے کتابیں لا دیں۔ گھر کے کام سے فراغت پا کر میں ان کو پڑھنے بیٹھ جاتے۔ بڑے بھائی 8ویں پاس کر چکے تھے۔ وہ روز شام کو گھنٹہ آدھ گھنٹہ پڑھا دیا کرتے تھے، باقی خود کوشش کر کے پڑھتے۔ اسی تھوڑی سی مدد سے بہت کچھ سیکھنے لگے اور پھر پڑھائی لکھائی آہستہ آہستہ میرے دماغ کی گرفت میں آ گئے۔ ایک وہ دن بھی آیا جب میں نے میٹرک کے امتحان کی تیاری مکمل کر لی۔ اس میں ابا نے بھی مدد کی۔ جب وقت ملتا مجھے پڑھانے بیٹھ جاتے تھے۔ میں نے امتحان دیا اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گئی۔ اب تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ اس کامیابی پر گھر میں سب سے زیادہ مسرور ابا جان تھے۔ جب انہوں نے میری محنت اور تعلیم سے اتنی محبت دیکھی تو گھر کی بیٹھک کو کرائے پر اٹھا کر میرا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ میں نے اب اور سنجیدگی سے پڑھائی کو مقصد زندگی بنا لیا۔ جانتی تھی کہ اگر انٹر میں نمایاں کامیابی حاصل نہ کی تو آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکوں گی۔ کالج ہمارے گھر سے کافی دور تھا، مگر یہ مسافت بھی میرے لیے گرد راہ تھے۔ جب سیکنڈ ایئر میں تھی، ایک روز کالج سے چھٹی کے بعد چند سہیلیوں کے ساتھ بس سٹاپ پر آئے۔ سٹاپ پر کافی بھیڑ تھی، بسیں کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ خدا خدا کر کے ایک بس میں جگہ ملی، بڑی مشکل سے سوار ہو گئی۔ 2-3 بس سٹاپ گزر گئے تو بالآخر بیٹھنے کو جگہ مل گئی۔ تبھی ایک ادھیڑ عمر عورت سوار ہوئی۔ خواتین کی سیٹیں پر تھیں، وہ ذرا بھاری بھرکم تھی۔ کھڑے رہ کر اپنا آپ سنبھالا نہ جا رہا تھا۔ ہاتھ میں کافی بڑا بیگ بھی تھا جس کو بہت احتیاط سے اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ میرے نزدیک ہی کھڑی تھی۔ جب بوجھ نہ سنبھال پائی تو بیگ کو کتابوں کے اوپر میری گود میں رکھ دیا اور بولی، بچی ذرا یہ بیگ سنبھال کر رکھ لینا، مجھے چلتی بس میں کھڑے رہنے سے دھچکے لگ رہے ہیں۔ میں نے بیگ پکڑ لیا۔ رش بہت تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ عورت بیچاری بہت تکلیف میں کھڑی سفر کرنے پر مجبور تھے۔ ایسے میں اس کا سامان پکڑ کر مجھے روحانی خوشی ہوئی کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی اس بیچاری کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اگلے سٹاپ پر عورتوں کا ایک نیا ریلا آیا۔ کچھ اتر گئیں، نئی زیادہ چڑھ آئیں۔ اب رش پہلے سے زیادہ ہو گیا۔
یوں سٹاپ در سٹاپ بس چلتی رہی، عورتیں اترتی اور چڑھتی رہیں۔ جب میرا سٹاپ نزدیک آیا تو میں نے بھیڑ میں بڑی بی کو تلاش کیا کہ ان کا بیگ ان کو تھما دوں۔ تمام عورتوں پر نظریں دوڑائیں مگر وہ کہیں نظر نہ آئیں۔ میں پریشان ہو گئی، پیچھے گھوم کر مردانہ سیٹوں کی طرف دیکھا، وہاں بھی کوئی عورت موجود نہ تھی۔ میری منزل قریب آ چکی تھی اور کسی کی امانت میرے پاس تھے۔ جب اس عورت کو پانے میں ناکام ہو گئی اور بس بھی رک گئی، تب عورتوں میں سے پوچھا کہ یہ بیگ آپ میں سے تو کسی کا نہیں، کیونکہ مجھے تو ایک مسافر عورت نے پکڑایا تھا۔ کسی نے بھی حامی نہ بھرے۔ میں نے اترتے ہوئے بیگ کنڈکٹر کو دیا اور بتایا کہ یہ بیگ ایک مسافر عورت نے میری گود پر رکھ دیا تھا کیونکہ اسے سیٹ نہ ملی تھی۔ اترتے وقت شاید وہ مجھ سے واپس لینا بھول گئی ہے۔ ممکن ہے آپ لوگوں سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ امانت تم ہی رکھ لو۔ کنڈکٹر نے بیگ لے لیا اور میں ہلکی پھلکی ہو کر گھر کی طرف چل دی۔ ابھی چند قدم چلی تھی کہ کنڈکٹر نے آواز دی، اے لڑکی ٹھہرو۔ بس رکی ہوئی تھی اور وہ بیگ اٹھائے لپک کر میری طرف آ گیا۔ یہ واپس لو اپنا بیگ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے ہاتھ میں بیگ تھماتے ہوئے بولا، کس قدر چالاکی سے یہ لڑکیاں دوسرے کو بے وقوف بناتی ہیں۔ کدھر ہے تیری وہ بڑی بھی؟ اور یہ دیکھ کیا ہے اس میں؟ اس نے بیگ کی کھلی ہوئی چین میں سے مجھے دکھایا۔ ایک نوزائیدہ بچہ سفید کپڑے میں لپٹا پڑا تھا۔ شاید اس کو کسی دوا سے بے ہوش کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر گرمی کے باعث کسمسا رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، بھائی اللہ کی قسم یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ لیکن کنڈکٹر شور مچانے لگا، لڑکی تو مجھے پکڑوانا چاہتی ہے؟ یہ دھوکہ کسی اور کو دینا۔ میں نہیں کر رہی تھی کہ یہ میرا بیگ نہیں ہے، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ خدا جانتا ہے کہ وہ لمحات میرے لیے کس قدر قیامت خیز تھے۔ دماغ میں بھنور کی سی کیفیت تھی، جسم میں خون کی گردش تھم گئی تھی اور میں بت بنی کھڑی تھی۔ پسینے کے قطرے میرے چہرے پر لکیروں کی صورت بہنے لگے۔ مداری کی طرح کنڈکٹر بیگ اٹھائے جیسے ڈگڈگی بجا رہا تھا۔ لوگ چاروں طرف بھیڑ کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے اور میں حواس باختہ درمیان میں کھڑی تھی، جیسے کوئی تماشے کی چیز تھی۔ وہ مجھ پر آوازیں کس رہے تھے۔ طرح طرح کے فکروں سے میرے کان چھلنی ہو رہے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ یہ اس معصوم وجود کے ساتھ مجھے بھی سنسار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتنا شور تھا کہ کانوں میں پڑنے والی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ مرد مسافر بھی اتر کر آ چکے تھے۔ ایسے ماحول میں اپنی صفائی کیسے پیش کر سکتی تھی؟ اور میری بات کو سنتا بھی کون؟ ہجوم کو تو جیسے بھن بھنانے اور بھاند کی بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان کے الفاظ تھے کہ آتشی اسلحہ جو مجھ پر فکروں اور سوالات کی صورت برس رہا تھا۔ گویا اس ہجوم میں ایک بھی بافراست اور عقل والا شخص نہ تھا جو سب کو خاموش کروا کے طریقے کی بات کرتا۔ مجھ کو احساس نہیں تھا کہ کتنی دیر تک اس جمع غفیر میں کھڑی رہی۔ میری روح فنا اور ہر احساس جیسے منجمد ہو گیا تھا، صرف ایک شرمندگی کے سوا۔ لوگ کہہ رہے تھے لڑکیاں اسی لیے تو تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ تبھی دو پولیس والے اور ایک لیڈی کانسٹیبل ہجوم کو چیرتے میرے قریب آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی میرا نام اور پتہ پوچھا۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی اور آنسو بہہ رہے تھے۔ اب میں آگے پولیس والوں کے درمیان اور
लोग हमारे पीछे पीछे। घर सामने मोड़ मुड़ते ही था। हम घर पे पहुंचे। पल भर में ये खबर एक बम की तरह मोहल्ले में फटी कि ये कंवारी लड़की अपना बच्चा कहीं फेंक रही थी कि लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को फोन करके बुलवा लिया। मोहल्ले की औरतें हैरत में डूबी गूंग खड़ी थीं। उनको यकीन नहीं आ रहा था इतनी अच्छी लड़की ऐसा ऐसा कर सकती है। पुलिस ने मोहल्ले के लोगों से मेरे किरदार के बारे में पूछा। सभी ने कहा कि हमने इस लड़की में कभी कोई गलत बात देखी और ना सुनी है। उन्होंने अच्छे पड़ोसी होने का सबूत दिया। उसके बाद पुलिस ने कॉलेज से रुजू किया। प्रिंसिपल ने भी तारीफी सर्टिफिकेट बनाकर दिया कि हमारे कॉलेज की ये तालिबा अच्छे किरदार की मालिक है। प्रिंसिपल साहब ये सर्टिफिकेट ना देते तो शायद पुलिस वाले ये बच्चा मेरे सिर थोप देते। भला हुआ उन 2 अशखास का जो बस में बैठे हुए थे। वो भी हुजूम के साथ आ गए थे। शायद उनके ज़मीर ने उनको मजबूर किया। पहले तो सोच विचार में थे कि गवाही दें या नहीं। बाद में क्या सोचा कि खुद पुलिस स्टेशन तक पुलिस के साथ गए। उन्होंने गवाही दी कि हम खवातीन की सीटों के बिल्कुल पीछे वाली सीटों पर बैठे हुए थे। हमने देखा कि एक मोटी उधेड़ उम्र औरत बस में चढ़ी थी जिसके हाथ में बैग था। उसे सीट नहीं मिल सकी। उसने तभी बैग इस बच्ची के गोद पर रख दिया था और खुद बस के डंडे को पकड़कर सफर किया। लेकिन रश के सबब हम ये नहीं देख सके कि वो कब और कहां उतर गए। लेकिन जब ये बच्ची बस में सवार हुई थी, इसके हाथ में सिर्फ किताबें थीं। इस गवाही ने मेरे लिए बड़ा काम किया। बहरहाल यहां आकर मामला खत्म हो गया। पुलिस की तफ्तीश से तो निजात मिल गई, मगर जो बदनामी हुई उसको मिटाया नहीं जा सकता था। मेरी तो ऐसी हालत हुई कि उसके बाद कॉलेज तो क्या जाना था, मैं खुद में खुद मौजूद ना रही, जैसे मैंने अपनी हस्ती को कहीं खो दिया हो। एक तवील अरसे तो दिमाग पर उस अनहोनी का असर बाकी रहा और मैं ज़हनी तौर पर नॉर्मल ना रही। वालिद साहब समझदार थे। उन्होंने शफकत से काम ना लिया होता तो शायद मैं सचमुच पागल हो जाते। वो बेचारे सारे मोहल्ले के सामने क्या कम शर्मसार होते थे, लेकिन उन्होंने हौसला रखा। कुछ अच्छे लोग उनकी शराफत के मोतरफ थे, फिर भी गंदे जहन हर जगह होते हैं। उनको कब आराम था। वो अब भी बातें बनाते थे। कोई किसी की सोच को पकड़ सकता है और ना किसी के मुंह पर हाथ रखा जा सकता है। दुनिया तो है ही जिल्लत का बाजार कि जहां अच्छाइयां भुला दी जाती हैं और बुराई को फैलाने में लोग पेश पेश रहते हैं। मेरे माथे पर बदनामी का टीका मुफ्त में छप गया था। जाने ये किसकी बला थी जो मेरे सर आए। एक ये नुकसान हुआ और दूसरा इससे बड़ा कि मुझे कॉलेज से उठा लिया गया और मैं आला तालीम से महरूम रह गई। हालांकि मैं बेहतरीन रिजल्ट के बायस स्कॉलरशिप होल्डर थे। वालिदैन डर गए थे। जमाने की चालबाजियां तो ऐसी होती हैं कि शुरफा उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वालिदैन ने मेरे ब्याह की ठानी, मगर कोई रिश्ता आता तो मोहल्ले का कोई बदख्वाह गुजरे दास्तान उनके गोश गुजार कर देता। मैं अकेली तो ना थी, मेरी 3 बहनें और भी थीं। उनको ना जाने किस जुर्म की सजा मिले। खुदा का शुक्र कि खाला जान के दिल में एहसास की शम्मा जल उठी।
اور انہوں نے کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میری ماں کو گلے سے لگا لیا اور مجھے بہو بنا کر لے گئی، ورنہ تو میں شاید عمر بھر ذلت کی اسی دلدل میں دھسی رہتی۔